دیکھیں، غیر مسلمین کے تہوار دو طرح کے ہو سکتے ہیں، بلکہ تین طرح کے کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا مذہبی شعار ہے، یعنی جو مذہب کی علامت بنتا ہے، جیسے دیوالی ہے، ہولی ہے، یہ کرسمس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ مخصوص قوموں کے مذہبی ایونٹس ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو قومی علامت ہوتی ہے، کہ وہ جیسے وہ ایونٹ آپ سنیں گے آپ کا ذہن، انتقال ذہن کسی خاص غیر مسلم قوم کی طرف چلا جائے، لیکن اس کا مذہب سے تعلق نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں قومی شعار، قومی تہوار۔ اور ایک ہوتا ہے تیسری چیز کہ وہ ادھر سے آتا ہے، باہر سے، غیر مسلم اس کو پہلے کرتے ہیں لیکن پھر مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، جیسے سالگرہ وغیرہ منانا۔ تو مذہبی تہوار میں تو بالکل شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف سخت ترین مجبوری کوئی صورت ہو کہ جس میں اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا، جان کا، عزت کا، مال کا، تو بقدر ضرورت آدمی اپنا چہرہ دکھا سکتا ہے، اور بہت ساری اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال سخت ترین ضرورت میں، ورنہ خوشی سے اگر جائیں گے تو یاد رکھیں دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ اور قومی جو تہوار ہوں ان میں بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، لیکن جانا ویسا گناہ نہیں ہوتا کہ جیسے مذہبی تہوار کے، یعنی کفر وغیرہ متوجہ نہیں ہوگا، لیکن حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ تو خواہ پھر اس قسم کے قومی تہوار میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کفر نہیں۔ اور جو تیسری صورت ہے اس میں اگر کوئی عام، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، وہ غیر مسلم بھی شامل ہے، ایسا کوئی تہوار ہو رہا ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں بہت سے ایسے جیسے نیو ایئر کے تہوار ہو رہے ہیں فرض کر لیں، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہو رہی، فرض کر لیں کہ کوئی فحاشی نہیں ہے، عریانیت نہیں ہے، تو اس میں پھر ایک مسلمان چلا جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ہو رہے ہیں نیو ایئر کے تہوار۔ لیکن اگر وہاں پر دیگر چیزیں ہیں کہ عریانیت ہے اور پٹاخے اور پھر اور بہت ساری خرابیاں، اس وجہ سے اس میں منع ہوگا، نہ کہ تہوار کی حیثیت سے۔ تو یہ تین طرح چیزیں ہیں، ان پہ توجہ کر کے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔